ایک موسم ہے جہاں اللہ کی ایک رحمت نظر آتی ہے بھائی، ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے. دیکھتے نہیں بھائی، جس کے لیے 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے وہ 20 رکعتوں کے لیے کیسے کھڑا ہوتا ہے. جس کے لیے نماز میں آنا مشکل ہوتا ہے وہ تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جس کے لیے جو تن تلاوت کرنے کی تلاوت مشکل ہوتی ہے، سبحان اللہ کئی قرآن ختم کر لیتا ہے. یہ علامت ہے کہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن چکا ہے. پوری فضا میں اللہ کی رحمت کا ایسا شامیانہ تن جاتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اللہ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. ہاں، جس کی مت ماری جائے، جس کے نصیب کھوٹے ہو جائیں، جس کے لیے بد نصیبی اور ذلت طے ہو چکے ہو، جس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہونے کے فیصلے ہو چکے ہوں، اللہ کا نبی بتا رہا کہ وہی اس رمضان میں محروم ہو سکتا ہے، ورنہ اس رمضان کی رحمت کا سلسلہ اس قدر ہوتا ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس سے اللہ کی رحمت سے اپنی جھولیاں بھر لیتا ہے. تو عدلی بد نصیب ہے، عدلی بد قسمت ہے کہ اس مقدس مہینے میں علل اعلان اللہ کی نافرمانیاں کرے، رات اس کی نافرمانیوں میں گزرے، دل میں اللہ کی نافرمانی کرتا نظر آئے. اس مقدس مہینے میں بھی فرائض اس کی زندگی میں زندہ نہ ہو، اس مبارک مہینے میں بھی اس کی آنکھیں اور اس کی زبان حرام کہنے سے، بولنے سے، دیکھنے سے باز نہ آئے، عزلی بد نصیبی ہے. ورنہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس مبارک مہینے میں اللہ کے گھر کی طرف کھنچا ہوا نظر آتا ہے. بیٹیاں بہنیں اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھی نظر آتی ہیں. تو اس مبارک مہینے کا حاصل تقویٰ ہے، اور اس میں اللہ نے یہ خاصیت بھی رکھی ہے. تو ایسے موسم میں اپنے لیے معمول بنانا، اپنے لیے ترتیب بنانا اور اس سلسلے، اس میدان میں آگے بڑھنا آسان ہے. تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی، تھوڑی سی ہمت کی بات. تو تلاوت کی سعادت بھی خوب ملے اور تلاوت کو عظمت اور ادب کے ساتھ بھی سنا جائے. اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے.